بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں قد کے معانی۔ کیا پڑھنے لگے؟ قد کے جس کے کل 6 معانی ہیں، کل 6 معنی ہیں۔ کتنے؟ 6 معنی۔ 3 ماضی پہ جب آئے اور 3 جب یہ مضارع پہ آئے، وہ کون کون سے ہیں وہ پڑھنے دیں۔ ماضی پہ آئے 3 معنی، مضارع پہ آئے 3 معنی۔ میں پڑھتا ہوں۔ ماضی پہ آئے تو نمبر 1 معنی صرف تحقیق، صرف ماضی پہ آئے تو نمبر 2 تحقیق ما تقریب، ماضی پہ آئے تیسرا معنی ہوگا تحقیق ما تقریب و ما توقع، تحقیق ما تقریب و ما توقع۔ یہاں 3 جمع ہو گئے۔ یہ ماضی پہ اس کے 3 معنی ہیں جناب۔ نمبر 1 تحقیق، تحقیق ما تقریب، تحقیق ما تقریب و ما توقع۔ جی مضارع پہ آئے تو 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 صرف تحقیق، چلو میں یہ لکھ رہا ہوں، تحقیق ما تقلیل، یوں لکھ دیا میں نے، تحقیق جی۔ نمبر 2 ادھر میں نے ترتیب بدلی، خالی تحقیق۔ نمبر 3 تحقیق ما تکثیر، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جی میں نے مضارع پہ 3 لکھے ہیں، ماضی پھر سناتا ہوں۔ صرف تحقیق، تحقیق ما تقریب، تحقیق ما تقریب و توقع، تحقیق ما تقلیل، صرف تحقیق، تحقیق ما تکثیر۔ یہ میں نے پتہ کیوں انداز بنایا؟ ماضی پہ جب قد آئے گا سب سے زیادہ معنی یہ ہوگا، اس لیے میں نے یہ لگا نمبر، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ اچھا یہ سمجھائیں جی کیسے؟ میں نے پہلے کہہ دیا زیادہ معنی یہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یہ صرف یہ ہے، صرف تحقیق ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہاں قد کا معنی صرف یہ ہے۔ اچھا اس کی مثال دیں۔ اس کی مثال ہے کہ کوئی کام ابھی ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور آپ کو اس کا انتظار نہیں تھا، آپ کو اس کا انتظار نہیں تھا، اور کام تھوڑی دیر پہلے ہوا۔ آپ کہیں گے قد جاء زید، تحقیق زید ابھی آیا، تحقیق زید ابھی آیا، لیکن آپ اس کا انتظار نہیں کر رہے تھے، آپ اس کا انتظار نہیں کر رہے تھے، آپ نے کہا تحقیق زید ابھی آیا، زید ابھی آیا۔ یہ تقریب ہے لیکن توقع نہیں ہے، اور یہ وہاں ہوگا جہاں قد آئے گا لیکن کام تھوڑی دیر پہلے ہوا، اور جو کام ہوا اس کا آپ کو انتظار تھا، اس کا آپ کو انتظار تھا۔ جیسے جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد حی علی الفلاح پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو قد قامت الصلاۃ میں تحقیق کے ساتھ تقریر تو آ گیا کہ ابھی، اور توقع اس لیے کہ لوگوں کو انتظار تھا نماز کب کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ بھی میں نے فٹ کرائی شیشے والے، میں نے فٹ کرائی، میں نے فٹ کرائی ہے۔ اب یہ پڑھ رہا ہوں، یہاں مضارع میں سب سے زیادہ معنی یہ ہے، دوسرے نمبر کا یہ ہے، تیسرے نمبر کا یہ ہے۔ اکثر مضارع پہ جب قد آئے گا تو یہ معنی ہے تحقیق کبھی، کیا کہا؟ تحقیق کبھی، اور یہ بھی ہوتا ہے پھر معنی کا تحقیق قد یعلم اللہ الموقین، یہ اللہ تعالیٰ دی ذات فاعل یعلم کا، اور قد لگا صرف تحقیق۔ اور یہ بھی آتا ہے تحقیق ما تکثیر، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ تو اے معنی ہے تحقیق ما تکثیر۔ اگلی بات سننا، میں نے کہہ دیا، سمجھا دیا میں نے، زیادہ استعمال
قد کا ماضی پہ نہیں مضارع پہ ہے، مضارع پہ ہے۔ جی 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 ایک ہے اس کا اس پہ آنا، ایک ہے اس کا اس پہ، اس کا اس پہ داخل ہونا اس کی بنسبت زیادہ ہے، یہ بھی بات ہے۔ آپ استقراء، تتبع، غور و فکر، تدبر یہ کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ قد ادھر زیادہ ہے یا ادھر زیادہ ہے، ادھر زیادہ ہے، اور ادھر جب ہے زیادہ تو سب سے زیادہ معنی کون سا ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں، جب مضارع کے شروع میں قد لگے اور مضارع شرط کی جزا بنے تو پکا کہتا ہے اس وقت یہ معنی ہوگا، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ سب سے کم معنی ہے یہ والا۔ آخری بات ایک کرنے لگا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا قد ہو اور تحقیق والا معنی نہ ہو۔ ہاں جی 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 سبحان اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا قد آئے تحقیق کا معنی نہ ہو، تحقیق والا معنی ضرور ہوگا، ہاں ماضی پہ آئے تو اکثر صرف تحقیق، کبھی یہ کبھی یہ، اور مضارع پہ آئے تو تحقیق کے ساتھ اکثر یہ، کبھی صرف یہ کبھی یہ۔ تو ماشاءاللہ ہم نے قد کے معنی پڑھ لیا، الحمدللہ۔